نون لیگ کی سب سے اہم اتحادی پیپلز پارٹی کے نون لیگ کے ساتھ بڑھتے گلے شکووں سے متعلق ہے، جس کی واضح جھلک ہمیں صدر آصف علی زرداری کے نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر ایوان سے خطاب میں گزشتہ روز دکھائی دی۔ صدر مملکت نے دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے وفاق کے منصوبے پر عدم اعتماد کرتے ہوئے یہ موقف اپنایا ہے کہ وہ اس منصوبے کی حمایت نہیں کر سکتے اور ایسی یک طرفہ پالیسیاں وفاق پر دباؤ بڑھانے کا باعث بن رہی ہیں۔ صدر مملکت کے خطاب کے بعد بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے اعلیٰ وفد نے وزیر اعظم شہباز شریف سے اور ان کی ٹیم سے افطار ڈنر پر خصوصی ملاقات کی، جس میں وزیر اعظم ہاؤس اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی قیادت کو دریائے سندھ میں سے نہریں نکالنے کے ایشو پر مکمل مشاورت کے ساتھ ایک مشترکہ لائحہ عمل اپنانے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ آج میڈیا کے ساتھ گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری نے یہ موقف اپنایا ہے کہ ابھی تک نون لیگ کے ساتھ مکمل اعتماد سازی نہیں ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی اقتدار میں شامل ہو جائے، تاہم پیپلز پارٹی مثبت انداز میں سیاست کرتی رہے گی۔ کل کی ملاقات کتنی خیز رہی ہے اور اب آنے والے دنوں میں کیا پیش رفت ہو سکتی ہے، پنجاب کے پاور شیئرنگ فارمولے کا کیا حل نکل سکتا ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب۔ السلام علیکم گورنر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ گورنر صاحب آپ نے پروگرام کے لیے۔ گزشتہ شب وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں آپ بھی شامل تھے، اور آپ کتنا مطمئن ہیں اس ملاقات سے، اس ملاقات میں جو یقین دہانیاں کروائی گئیں پیپلز پارٹی کو، مطمئن کیا انہوں نے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ جی بالکل، کل کی جو ملاقات تھی وہ کافی اچھی تھی، اور پرائم منسٹر صاحب نے بڑے کھلے دل کے ساتھ پیپلز پارٹی کی تمام باتوں سے جو ہے وہ ایگری کیا، اور مجھے توقع ہے کہ جو ہے وہاں پہ جو چیزیں ڈیسائیڈ ہوئیں یقیناً وہ بھی ہوں گی، کیونکہ اس سے پہلے جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بڑی کمزور ہے، کم ہے۔ لیکن کل کیونکہ پراپر ایک فل فلیج میٹنگ تھی، اور نون لیگ کے بھی تمام قیادت، مین جو وفاقی قیادت ہے وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، پنجاب سے متعلقہ بھی لوگ جو تھے وہ وہاں پہ موجود تھے، پنجاب کی جو کمیٹی تھی اس کے بھی تھے، وفاقی کے بھی، اور پرائم منسٹر صاحب نے بڑے کھلے دل سے وہاں پہ جو ہے وہ باتیں کی اور ان چیزوں کو مانا کہ جو پیپلز پارٹی کی جائز مطالبات تھے۔ تو میں توقع کرتا ہوں کہ اس میٹنگ کے بعد چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوں گی۔ صحیح۔ اچھا، اب گورنر صاحب آپ نے یہ کل کی ملاقات اچھی تھی، اب اس قسم کی دیگر ملاقاتیں بھی پہلے آپ لوگوں کی نون لیگ کی قیادت کے ساتھ ہو چکی ہیں، جس میں کہ اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے، اس کے بعد صدر آصف علی زرداری صاحب پنجاب کے بھی دورے انہوں نے کیا آپ لوگوں سے، ان کی اپنے صدر کی بھی ملاقات ہوئی، تو ملاقاتیں تو پچھلی والی بھی اچھی تھیں، اس ملاقات میں اور پچھلی ملاقاتوں میں کوئی فرق نظر آیا جو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں؟ نہیں، کافی لمبا فرق تھا۔ پچھلی ملاقاتیں جو ہے وہ اچھی تھی، لیکن اس میں جو باڈی لینگویج تھی وہ بڑی کمزور تھی، اور سامنے بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جن کو ڈینائی بھی کر دیا گیا، اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ہونے والی تھیں، اور ان پہ پھر کہ فلاں مشاورت یہ ہوگا وہ ہوگا، جیسے سیاسی طور پہ ہوتا ہے چیزوں کو جو ہے وہ لمبا کرنے کے لیے۔ لیکن کل کی جو ملاقات تھی اس میں اس طرح کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ ایک ہونے والا جو کام ہے اس کو بھی جو ہے وہ لمبا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، یا اس کو جو ہے وہ گھمانے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ کل والی سیدھی سیدھی ملاقات تھی، جس طرح ہم پیپلز پارٹی والے سیدھے سیدھے لوگ ہیں، اسی طرح ہمیں کل ادھر سے جو جواب ملے ہیں وہ تقریباً سیدھے ہی ملے ہیں۔ اچھا، تو امید کرتے ہیں کہ اس سے اگر تمام شاید 100% امپلیمنٹیشن نہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ بہتری ضرور ہوگی۔ صحیح۔ تو اس کی وجہ کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کل جو صدر زرداری صاحب نے جو تقریر کی ایوان میں اور ایک کھڑاک ان کو دکھایا اپنا، تو آگے سے نون لیگ کو یہ سمجھ آئی کہ بھائی معاملہ جو ہے وہ سیریس ہو گیا ہے، پیپلز پارٹی ہلکی نہیں آ رہی اور پیپلز پارٹی اس کو لائٹ بھی نہیں لے رہی؟ دیکھیں، پتہ ہے نا سب کو، ہمارے بڑے جو ہیں وہ تو صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب ہی ہیں، اور پارٹی میں ہم سارے انہیں اپنے بزرگوں کی طرح سمجھتے ہیں، اور وہ بھی پوری پارٹی پہ اسی طرح ہاتھ رکھتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کے سر پہ رکھا جاتا ہے۔ تو ان کی کل کی جو سپیچ تھی اس سے ضرور جو ہے وہ یہ چیز نظر تو آئی کہ اب صرف دیکھیں نا، ایک محبت کا ٹائم تھا، سال گزر گیا، ہر چیز اس میں پیپلز پارٹی نے برداشت کی اور اچھے طریقے سے اس کو چلایا، لیکن آخر دیکھیں ہماری بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم بھی عوام کو جواب دیں، ہم نے بھی عوام میں جانا ہے، ہم نے اپنے ورکرز کے پاس بھی جانا ہے، اپنے ایم پی ایز اپنے ایم این ایز ان کو بھی جواب دینا ہے، اور اس کے لیے یقیناً پریزیڈنٹ صاحب کی جو
بات ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور وہ زیادہ اثر کرتی ہے. گورنر صاحب کل آپ نے ایک بات کی, بڑا انٹرسٹنگ جملہ آپ نے بولا, آپ نے کہا سیدھا جواب مل گیا, کیونکہ ہم بھی سیدھے لوگ ہیں, ان کو سمجھ آ گئی کہ بھئی یہ سیدھی بات سنتے ہیں اور سیدھی بات سمجھتے ہیں. تو کل کی میٹنگ کے جواب میں وزیر اعظم صاحب نے آپ لوگوں کو سیدھا سیدھا کیا یہ کہہ دیا تھا کہ نہریں نکالنے کا جو مسئلہ ہے وہ واقعی ٹھیک نہیں ہے اور اس پر ہم کام کریں گے اور ویسے کریں گے جس طرح سے پیپلز پارٹی اور سندھ کی عوام چاہ رہے ہیں؟ ڈائریکٹلی کہہ دیا تھا کیا انہوں نے؟ جی بالکل, بالکل ڈائریکٹ کہہ دیا تھا انہوں نے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اگر آپ کے اس پہ تفاضات ہیں. پہلے انہوں نے ادھر یہاں یہ بات ہوئی, انہوں نے تو نہیں, ٹیم کے کسی, اب مجھے یاد نہیں ہے کس نے کہا, انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ یہ انڈس سے نہر نہیں نکالیں گے بلکہ ستلج سے یا کسی اور دریا کی بات غالباً ستلج کی. تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کی جو ہمارے لوگ تھے انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے اور یہ اس طرح کی نہیں ہے. تو پی ایم صاحب نے ان سے اتفاق کیا, انہوں نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں اور بالکل یہ ایک مین کنسرن ہے اور ہم بالکل آپ کے ساتھ بیٹھ کے اور جو ڈیسیجن ہوگا پیپلز پارٹی سے وہی امپلیمنٹ ہوگا نہروں کے حوالے سے. اچھا, اور یہ بھی بتائیے گورنر صاحب کہ اگر ان کیس پیپلز پارٹی کو جو منصوبہ وزیر اعظم صاحب تجویز کر رہے ہیں وہ پسند نہیں آتا ہے یا اس پہ بھی پیپلز پارٹی کے تحفظات رہتے ہیں, تو کیا انہوں نے یہ یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ پھر اس منصوبے کو مکمل طور پہ شیلف کر دیا جائے گا یا وہ آپ لوگوں کو منا لیں گے یا وہ آپ لوگوں کی بات مان جائیں گے؟ کچھ اس قسم کی بات ایشورنس ہوئی ہے ان کی طرف سے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے نا کہ ہم بھی پولیٹیکل لوگ ہیں, وہ بھی پولیٹیکل لوگ ہیں, اور جو ملک کے لیے بہتر ہے پیپلز پارٹی تو ایک منٹ بھی جو ہے وہ نہیں سوچتی. جہاں پہ ملک کی بہتری ہو تو پیپلز پارٹی نے تو اپنے ووٹس اور پنجاب میں سارا کچھ جو ہے وہ قربان ہی ملک کے لیے کیا, ملک کو سٹیبل کرنے کے لیے کیا. تو پیپلز پارٹی تو نہیں کبھی بھی اس طرح کی بات کرتی. جو نہریں نکالنا چاہتے ہیں اور جس رقبے کو سیراب کرنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کو وہ اس پہ جو ہے مطمئن کر دیں کہ وہ پانی کہاں سے آئے گا. اگر پیپلز پارٹی نے یہ یقین کر لیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہاں سے پانی ہے, پہلے ہی دیکھیں نا جو صوبوں کی ضرورت ہے اسے 20% کم ہے, پورا نہیں ہو رہا, پانی ہے ہی نہیں. تو وہ کہاں سے آئے گا کہ جو اس لاکھوں ایکڑ رقبے کو جو ہے سیراب کرے گا. تو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ چیز کلیئر ہو گئی تو پیپلز پارٹی کو کوئی گلہ نہیں ہے. اور اگر آپ کے پاس وہ پانی ہے ہی نہیں اور آپ نئے رقبے کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ کے فرٹیلائز لینڈ ہے اس کو آپ کھنڈر کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو پھر مناسب نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ملک کی جو صورتحال ہے, دیکھیں چھوٹے صوبوں کو جو ایڈریس کرنا, ان کے چیزوں کو سننا جو ہے وہ وفاق کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. ابھی بلوچستان کے حوالے سے, کے پی کے حوالے سے جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں, جی ایک سندھ ہے جہاں پہ پوری عوام آپ کے ساتھ ہیں, وہاں پہ مکمل امن ہے اور ایک فیڈریشن کے ساتھ پورا صوبہ کھڑا ہے. تو وہاں پہ کوئی اس طرح کا آپ سٹیپ کیوں لینا چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر وہی خرابیاں پیدا ہوں جو ضیاء الحق اور پرانے ٹائم پہ سندھو دیش اور علاقائی پارٹیاں جو ہے وہ طاقت پکڑ کے آگے آئیں اور فیڈریشن کا نقصان ہوا. صحیح. تو یہ بتائیے کہ اس پانی کے مسئلے کے حوالے سے حل کرنے کے حوالے سے ٹائم فریم کیا سوچا ہے پیپلز پارٹی نے؟ کیونکہ کل ہمارے پروگرام میں شیلا رضا صاحبہ موجود تھیں, آپ لوگوں کی ایم این اے ہیں یہاں پر نیشنل اسمبلی میں, انہوں نے یہ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو پیپلز پارٹی کو بھی سڑکوں پہ نکلنا پڑ جائے. تو کوئی اس سائڈ پہ بھی پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے احتجاج کی طرف اس حوالے سے جانے کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ صدر صاحب نے بالکل واضح طور پہ اپنے خطاب میں انہوں نے بالکل کلیئر بات کر دی. اس کے بعد کوئی شکوک و شبہات بچتے ہی نہیں ہیں, اور میرا خیال ہے کہ وہ نوبت نہیں آئے گی اور وفاقی گورنمنٹ کو اس چیز کا تدارک ہے. مجھے یہ امید ہے کہ جب تک پیپلز پارٹی کے جو خدشات ہیں وہ ایڈریس نہیں ہوں گے, جب تک مکمل کنسنسس نہیں ہوگا, نہروں والا کام آگے نہیں بڑھے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب پنجاب کی سائڈ پہ آ جاتے ہیں, پاور شیئرنگ فارمولے کے حوالے سے آ جاتے ہیں. ہفتے کے دن غالباً آپ کی ملاقات ہونی ہے مریم نواز صاحبہ سے, اس کا حوالے سے کیا فائنل طے ہو گیا؟ جی کل پی ایم صاحب نے, یہ پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا تھا کہ ہفتے کو ہر حالت میں آپ میٹنگ کریں, کیونکہ پنجاب کی میٹنگ کافی ٹائم سے نہیں ہوئی اور وہ وہاں پہ میرے پہ یہ ڈالا گیا کہ جی گورنر صاحب نے بلانی تھی, یہ کنوینئر تھے تو انہوں نے بلائی نہیں. تو وہ پھر پی ایم صاحب نے کہا جی نہیں اس ہفتے والے دن آپ ضرور بلائیں. تو میں پھر انشاءاللہ اس کا پابند ہوں. ہفتے کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ دونوں سائیڈوں کے جو ذمہ داران ہیں وہ گورنر ہاؤس میں تشریف لے آئیں اور اس پہ کوئی بات چیت جو ہے وہ آگے بڑھے. ٹھیک. اچھا, تو یہ پاور شیئرنگ فارمولے پر عمل درآمد نہ ہونے کے ایشو پر آپ کی قیادت نے, ظاہر ہے پہلے ملاقاتیں ہوئی, میٹنگ شیٹنگز ہوئی, اس میں رکاوٹ ہے کیا؟
کوئی شخص ہے, کوئی اور آئیڈیا آ گیا ہے, کوئی اور فارمولا نکالا جا رہا ہے, رکاوٹ کیا ہے اس میں؟ سمجھ میں نہیں آئی بات ویسے. یہ دیکھیں اس میں رکاوٹ یہ ہے نا کہ جیسے میں نے کہا کہ ہم سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں اور بالکل ہاں یا نہ والے ہیں, ہمیں تو کوئی ایسی اس میں ہے نہیں. رکاوٹ سب سے بڑی یہ ہے کہ میٹنگز میں چیزیں طے ہوتی ہیں پھر امپلیمنٹ نہیں ہوتی. ان پرنسپلی ڈیسائیڈ ہوتا ہے, اس پہ عمل نہیں ہوتا. سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے. اور جیسے کل میٹنگ ہوئی اور جو رکی ہوئی چیزیں تھے ان پہ ڈیسیجن ہو گیا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا جہاں پہ کچھ ریلیکسیشن کرنی تھی, جہاں پہ کچھ انہوں نے خود کرنا تھا, جہاں پہ جو رکاوٹیں تھیں انہوں نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کو رکاوٹوں کو دور کرنے کی وے آؤٹ سامنے رکھ کے پوری ذمہ داری اپنے اوپر لے کے انہوں نے جو ہے وہ بات چیت کی. تو ہمیں نظر آ گیا کہ جس طرح ان کی باڈی لینگویج ہے یقیناً اس کے فیصلے اچھے ہوں گے. تو اگر پنجاب میں بھی وہی والا اسپرٹ آ گیا تو یقیناً میرا خیال ہے معاملات حل ہو جائیں گے. اور اگر پنجاب میں وہ اسپرٹ ابھی بھی نہیں آتا اور وہ جو لوپ چل رہا ہے پیپلز پارٹی کی ملاقات نون لیگ کے ساتھ اور نون لیگ کی ملاقات پیپلز پارٹی کے ساتھ اور پھر ارباب اختیار جو ہیں وہ تبدیل بھی بیچ میں ہو جاتے ہیں, پھر اسحاق ڈار صاحب بھی آ جاتے ہیں اور وہ ایک لوپ ہی چل رہا ہے, وہ لگ رہا ہے کیسٹ پلے ہو رہی ہے روز روز. تو اگر ابھی بھی وہی کیسٹ پلے ہو جاتی ہے اور وہ معاملہ حل کی طرف نہیں جاتا پھر کیا ہوگا پاور شیئرنگ فارمولے کے حوالے سے؟ نہیں دیکھیں نا, میرا خیال ہے کہ اب معاملہ حل کی طرف جائے گا کیونکہ اب 1 سال ہو گیا ہے. اس کے بعد اب اس کو اگر اسی طرح ہم چلاتے رہیں گے تو دونوں کے لیے اچھا نہیں ہے, نہ مسلم لیگ نون کے لیے اچھا ہے, نہ پیپلز پارٹی کے لیے اچھا ہے, اور نہ سسٹم کے لیے اچھا ہے. تو میرا خیال ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی نا امید تو اچھے کی رکھنی چاہیے نا. اب میں شروع میں ابھی ہفتے کو کمیٹی کی میٹنگ ہونی ہے تو میرے لیے اچھا نہیں ہے کہ میں کوئی نیگیٹو سوچوں. میں تو ویسے بھی پازیٹیو آدمی ہوں تو پازیٹیو ہی سوچوں گا کہ ہفتے والے دن جو ہے معجزہ ہو جائے گا. اچھا معجزہ ہو جائے گا. اور ویسے بھی آپ اچھا بھی سوچتے ہیں اور آپ زیادہ بولنا بھی نہیں چاہتے. یہ بھی ہمیں یاد ہے پچھلے انٹرویو سے کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ پھر مجھ سے سوال کا جواب مانگ رہی ہیں اور میں پھر کچھ کہہ دوں گا تو ناراضگیاں ہو جائیں گی.